بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان دوحہ بات چیت ناکام، تہران اور واشنگٹن نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ نیٹو نے پہلی بار چائنا کو سیکیورٹی چیلنج قرار دیا، پالیسی دستاویز جاری، بیجنگ پر پڑوسیوں کو دھمکانے اور فوجیں جمع کرنے کا الزام۔ چائنا نے کہا دستاویز حقیقت پر مبنی نہیں ہے، فوجی اتحاد بیجنگ کی خارجہ پالیسی سے ڈر رہا ہے، پوٹین نے کہا نیٹو سامراجی ارادے پال رہا ہے۔ رشیا بلیک سی کے سنیک جزیرے سے پیچھے ہٹ گیا، کہا اناج کے ایکسپورٹ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، یوکرین نے فوجی کامیابی قرار دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ ڈیزالو، پہلی نومبر کو نئے الیکشنز ہوں گے، 4 سال میں 5ویں چناؤ، یائر لاپڈ کارگزار وزیر اعظم۔ نابلس جھڑپ میں اسرائیلی کمانڈر زخمی، حماس نے کہا فلسطینی مزاحمت نہ چھوڑیں۔ مہا شاکر، ایکناتھ شنڈے نئے چیف منسٹر، فڈنویس پیچھے ہٹ گئے، کہا حکومت کی باہر سے تائید کریں گے۔ ادے پور میں تناؤ، احتجاجی جلوس کے دوران پتھراؤ، چیف منسٹر گہلوٹ نے کی مقتول کے خاندان سے ملاقات۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل میں 4 سال میں 5ویں بار الیکشنز ہوں گے، اسرائیلی پارلیمنٹ توڑ دی گئی ہے۔ جمعرات کو اسرائیلی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کا بل پاس کیا گیا اور نئے الیکشنز کے لیے 1 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی۔ ارکان پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے اس بل کو منظوری دی۔ وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ اب ان کی اتحادی حکومت چل نہیں سکتی کیونکہ اتحاد میں شامل اہم پارٹیاں باہر نکل گئی ہیں۔ نفتلی بینٹ نے وزیر خارجہ یائر لاپڈ کو کارگزار وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ نفتلی بینٹ نے اعلان کیا کہ وہ آنے والے الیکشنز نہیں لڑیں گے۔ پچھلے سال سابق وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو روکنے کے لیے الگ الگ پارٹیوں نے ایک اتحاد بنایا تھا۔ اس اتحاد میں ہر طرح کی پارٹی تھی، ان میں کٹر یہودی پارٹیاں بھی تھیں، اعتدال پسند پارٹیاں بھی تھیں اور عرب پارٹی بھی شامل تھی۔ اسرائیل میں 2019 اور 2021 کے درمیان جملہ 4 الیکشنز ہوئے، لیکن اس کے باوجود کوئی مضبوط حکومت نہیں بن سکی۔ نیٹو نے پہلی بار چائنا کو ایک سیکیورٹی چیلنج قرار دیا ہے۔ نیٹو نے کہا کہ وہ اگلے 10 سال کے لیے اپنی پالیسی میں چائنا کو بڑی اہمیت دے گا۔ نیٹو نے کہا کہ بیجنگ کی پالیسیوں سے نیٹو کے مفادات، سیکیورٹی اور قدروں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسپین میں ہونے والی چوٹی کانفرنس میں ایک منصوبے کو منظوری دی گئی۔ یہ منصوبہ ایک دستاویز کی شکل میں ہے جس میں رشیا کے تعلق سے بھی سخت زبان استعمال کی گئی ہے اور اسے بھی نیٹو کے اتحاد اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس دستاویز میں کہا گیا کہ بیجنگ تائیوان کے تعلق سے جارحانہ بیان بازیوں اور ٹکراؤ کے راستے پر چل رہا ہے۔ رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چائنا نیوکلیئر ہتھیاروں کے علاوہ اپنی فوجوں کو جمع کر رہا ہے اور پڑوسیوں کو ڈرا دھمکا رہا ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ چائنا ہمارا دشمن نہیں ہے، لیکن ہمیں چائنا سے لاحق چیلنجوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ نیٹو کے اس بیان پر چائنا نے کہا کہ وہ نیٹو کے اس اعلان کی مخالفت کرتا ہے۔ چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نیٹو کی دستاویز حقیقتوں پر مبنی نہیں ہے، اس میں الجھن ہے اور چائنا کی خارجہ پالیسی سے خوف جھلکتا ہے۔ مغربی لیڈرز کو ڈر ہے کہ یوکرین میں رشیا کی جارحیت کے بعد چائنا بھی تائیوان کے تعلق سے ایسی ہی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب تک چائنا نے یوکرین پر رشیا کے حملے کی مذمت نہیں کی ہے۔ چائنا تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے۔ نیٹو سمٹ کے موقع پر برطانیہ کی وزیر خارجہ لیز ٹروس نے کہا کہ جب تک چائنا کو روکا نہیں جائے گا خطرہ برقرار رہے گا۔ نیٹو نے سرد جنگ کے بعد پہلی بار فوجیں جمع کرنا شروع کی ہے۔ منصوبے کے مطابق نیٹو
تمام سمتوں میں اپنی فوجوں کو مضبوط کرے گا، جن میں زمینی، ہوائی اور سمندری فوجیں شامل ہوں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نیٹو کی صورتحال کے بارے میں امریکی پالیسی کا اعلان ایک پریس کانفرنس میں اب سے کچھ دیر بعد کریں گے، عہدیداروں نے یہ بات بتائی ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے الزام لگایا ہے کہ نیٹو سامراجی ارادے پال رہا ہے۔ پوٹین نے نیٹو کی تازہ دستاویز جاری ہونے کے بعد مغربی فوجی اتحاد پر تنقید کی اور کہا کہ رشیا اپنے علاقے میں نیٹو کے انفراسٹرکچر میں اضافے کا جواب دے گا۔ پوٹین نے فن لینڈ اور سویڈن کو خبردار کیا کہ وہ اپنی زمین پر نیٹو انفراسٹرکچر نہ بنائے۔ میڈرڈ سمٹ میں فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رشیا نے ایک جزیرے اسنیک آئلینڈ سے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ رشیا کی وزارت دفاع نے اس بات کو کنفرم کیا۔ اس کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ ماسکو یوکرین کی بندرگاہوں سے کھانے پینے کی چیزوں کے ایکسپورٹ کو دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گا۔ رشیا کے عہدیداروں نے کہا کہ ان کی فوج نے بلیک سی کے اسنیک آئلینڈ کا کنٹرول چھوڑ دیا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس جزیرے پر رشیا کا کنٹرول تھا۔ رشیا نے کہا ہے کہ یہ ایک خیر سگالی قدم ہے جس کا مقصد یوکرین سے کھانے پینے کی چیزوں اور اناج کے ایکسپورٹ میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے کئی ملکوں، خاص طور پر افریقہ اور مڈل ایسٹ کے ملکوں میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ رشیا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ فوڈ کرائسس کو ٹالنے کے لیے اس جزیرے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ وہیں یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ یہ اس کی بڑی کامیابی ہے اور رشیا کی فوج کو پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ دوسرے مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ لیشانگ شہر پر مسلسل بمباری ہو رہی ہے۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے 15,000 شہری لیشانگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس دوران نیکولیف شہر میں بمباری سے 5 لوگ مارے گئے۔ یوکرین کی فوج نے نیٹو کے نئے وعدوں کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ ایسٹ یوکرین میں رشیا کی شلباری جاری ہے۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ پوٹین یوکرین کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ چاہتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس ایورل مینس نے کہا کہ یہ جنگ لمبے عرصے تک چل سکتی ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 6,000 سے زیادہ یوکرینی سپاہیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ وزارت دفاع نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ 144 قیدیوں کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ کیف کی طرف سے اب تک ان خبروں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے سیریا کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ سیریا نے فروری کے مہینے میں ایسٹ یوکرین کے 2 علاقوں کو آزاد جمہوریتوں کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ دوحہ میں ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ہونے والی 2 دن کی بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم یورپی یونین کی کوششوں کے لیے شکر گزار ہیں۔ ہمیں ایک بار پھر مایوسی ہوئی ہے کہ ایران یورپی یونین کی پہل کا مثبت جواب دینے میں ناکام رہا ہے، اس لیے بات چیت آگے نہیں بڑھی ہے۔ یورپی یونین کے نمائندے اینرک مورا نے بھی ٹویٹ کیا کہ بات چیت میں اتنی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جتنی ہم امید کر رہے تھے۔ یہ بات چیت منگل کو شروع ہوئی تھی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ 2 روزہ بات چیت پیشہ ورانہ اور سنجیدہ ماحول میں ہوئی۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان دوحہ میں یہ بات چیت ہوئی تھی۔ بات چیت ناکام ہونے کی دونوں طرف سے تصدیق کی گئی ہے۔ امریکہ نے بات چیت کے دوران بعض شرطیں رکھیں، لیکن ایران نے کہا کہ وہ ریڈ لائنز پار نہیں کر سکتا۔ اپریل میں ویانا بات چیت کے بعد پہلی مرتبہ دوحہ میں ایسی بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت میں ایران کی طرف سے علی باقری کنی اور یورپی یونین کی طرف سے اینرک مورا نے حصہ لیا۔ امریکہ نے انڈائریکٹ طریقے سے بات چیت میں شرکت کی۔ امریکہ چاہتا تھا کہ نئے سمجھوتے میں ایران کا نیوکلیئر پروگرام محدود کیا جائے، لیکن امریکہ تہران کو بہت زیادہ معاشی فائدے دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ بائیڈن حکومت بہت کمزور ہے اور سخت فیصلے نہیں کر پا رہی ہے، اس وجہ سے دوحہ بات چیت ناکام ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جسیم الثانی سے نیوکلیئر بات چیت اور دوسرے معاملات پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ ایرانی وزیر نے قطر کے وزیر سے ٹیلی فون پر یہ بات چیت کی۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت ہوئی، جس میں کوئی خاص پیش قدمی نہیں ہوئی، لیکن اب تک عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ بات چیت پھر سے شروع ہوگی۔ ایران نے الزام لگایا کہ امریکہ بنیادی فیصلے کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا ہے۔
ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने तुर्कमानिस्तान में कैस्पियन इलाके के मुल्कों की चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इन मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। ये कॉन्फ्रेंस ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत अशखाबाद में हुई। इस मौके पर रईसी ने इसराइल को सिक्योरिटी का दुश्मन करार दिया। उन्होंने रुकन मुल्कों के लीडर से आपसी मुलाकातें भी की। कैस्पियन मुल्कों में ईरान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान शामिल है। रईसी ने इस मौके पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने यूक्रेन जंग, ताज़ा आलमी सूरत हाल और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। इस मौके पर क्या बातचीत हुई, इस बारे में कोई ख़ास इशारे नहीं मिले हैं, लेकिन फैसला किया गया है कि अगली चोटी कॉन्फ्रेंस ईरान में होगी। यहूदी आबादकारों की एक बड़ी तादाद एक बार फिर मस्जिद अक्सा के सहन में आई और तलमुदी तरीके से रसूमात अदा की। इन इसराइली आबादकारों को इसराइली पुलिस की सिक्योरिटी हासिल थी। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि मगरबी गेट से यहूदी आबादकार दाखिल हुए। इस तरह के वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं। नाबलस में एक झड़प हुई जिसमें इसराइल का एक कमांडर जख्मी हो गया, जिसके बाद हमास ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को इसराइल के खिलाफ हथियारों के साथ मुज़ाहमत नहीं छोड़नी चाहिए। नाबलस झड़प के बाद ये बात कही गई जिसमें इसराइल का एक कमांडर बुरी तरह जख्मी हो गया। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने कहा कि सहियोनी निज़ाम ने अपनी तरफ से जख्मी होने का इकरार किया। इसका यह मतलब है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमत दुश्मन को नुकसान पहुँचा सकती है। इंडिया लौटते हैं महाराष्ट्र से एक महा खबर है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने शाम 7:30 बजे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें हलफ दिलाया। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने, जिनके बारे में अंदाजे लगाए जा रहे थे कि वो अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, कहा कि वो हुकूमत से बाहर रहेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हुकूमत पुरसुकून तरीके से चलती रहे। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे का चीफ मिनिस्टर बनना एक हैरान करने वाली खबर है। शिंदे ने 10 दिन पहले उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी और मुतालबा किया था कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद बहाल किया जाए। एकनाथ शिंदे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, फडणवीस और दूसरे बीजेपी लीडर्स का शुक्रिया अदा किया। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा किया। उद्धव ठाकरे एक दिन पहले उस वक्त चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हट गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेजॉरिटी साबित करने का हुक्म दिया था। शिंदे की बगावत की वजह से शिवसेना चीफ के पास सिर्फ 13 एमएलएज रह गए थे। इस तरह पिछले 10 दिनों से जारी ड्रामा खत्म हो गया है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में शामिल नहीं होगी। फडणवीस ने शिंदे के चीफ मिनिस्टर बनने के मौके पर कहा कि ये आंजहानी बाला साहब ठाकरे को एक खिराज अकीदत है। शिंदे ग्रुप ने अलग ग्रुप बनाने के बाद अपने आप को शिवसेना बाला साहब का नाम दिया था। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा की तायीद करने वाले दर्जी के कत्ल के बाद तनाव बरकरार है। शहर में एक एहतजाजी मार्च निकाला गया जिसके दौरान गड़बड़ हुई और पथराव किया गया। हिंदू तंजीमों के कोई 1000 एहतजाजियों ने जाफरानी झंडे लहराए और इंसाफ का मुतालबा किया। वो नारे लगा रहे थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया और बताया कि सूरत हाल अब काबू में है। 48 साल कन्हैया लाल को 2 लोगों ने मंगल के दिन बेरहमी से हलाक कर दिया था। इस दर्जी को कत्ल करने वालों ने वारदात का वीडियो भी बनाया था। उन्होंने वीडियो में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी। हमलावर की पहचान रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद की हैसियत से की गई। इस कत्ल की तहकीकात NIA के हवाले कर दी गई है। अहदेदारों ने कहा है कि इस कत्ल के तार पाकिस्तान से मिलते हैं क्योंकि कातिलों का ताल्लुक पाकिस्तान की तंजीम दावत इस्लामी से था। यह भी कहा गया कि उनमें से एक ने 2014 में कराची पाकिस्तान का दौरा किया था। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने मकतूल दर्जी के घर वालों से मुलाकात की। मकतूल कन्हैया लाल के खानदान को उन्होंने माली मदद भी दी। गहलोत ने कन्हैया लाल के खानदान को 51 लाख रुपए का चेक पेश किया। बीजेपी ने भी कन्हैया लाल को मदद देने का ऐलान किया और एक मुहिम चलाई। इसके नतीजे में 1 करोड़ 35 लाख रुपए जमा हुए। कई मुस्लिम तंजीमों ने, जिनमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा हिंद शामिल है, कन्हैया लाल के कत्ल की मजम्मत की है और इसे गैर इस्लामी करार दिया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान दोहा बातचीत नाकाम। तेहरान और वाशिंगटन ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया।
نیٹو نے پہلی بار چائنا کو سیکیورٹی چیلنج قرار دیا، پالیسی دستاویز جاری، بیجنگ پر پڑوسیوں کو دھمکانے اور فوجیں جمع کرنے کا الزام۔ چائنا نے کہا دستاویز حقیقت پر مبنی نہیں ہے، فوجی اتحاد بیجنگ کی خارجہ پالیسی سے ڈر رہا ہے۔ پوٹین نے کہا نیٹو سامراجی ارادے پال رہا ہے۔ رشیا بلیک سی کے سنیک جزیرے سے پیچھے ہٹ گیا، کہا اناج کے ایکسپورٹ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، یوکرین نے فوجی کامیابی قرار دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ ڈیزالو، 1 نومبر کو نئے الیکشنز ہوں گے، 4 سال میں 5ویں چناؤ، یائر لاپڈ کارگزار وزیر اعظم۔ نابلس جھڑپ میں اسرائیلی کمانڈر زخمی، حماس نے کہا فلسطینی مزاحمت نہ چھوڑیں۔ مہا شاکر، ایکناتھ شنڈے نئے چیف منسٹر، فڈنویس پیچھے ہٹ گئے، کہا حکومت کی باہر سے تائید کریں گے۔ ادے پور میں تناؤ، احتجاجی جلوس کے دوران پتھراؤ، چیف منسٹر گہلوٹ نے کی مقتول کے خاندان سے ملاقات۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔